درد حد سے بڑھ گیا ہے، تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہیں، زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سنو، جب درد حد سے بڑھ جائے تو اس کی دوا کے لیے کبھی اس کے در کبھی اس کے در پر حاضریاں نہ لگانے لگ جانا، بلکہ اس در پر جانا جہاں دلوں کو سکون اور روح کو قرار بخشا جاتا ہے، جہاں جانے کے لیے پرہیزگار یا گناہ گار ہونا لازم نہیں، بس تڑپتی ہوئی ایک پکار ہی کافی ہے۔ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا جو ساری کائنات کا رب ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر درد کی شفا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کن فیکون کا مالک ہے۔ مایوس نہ ہونا کبھی بھی اپنے رب سے، وہ کہیں بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم ادھوری منزلوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہو۔ وہ باخبر ہے تمہارے دل کی بے چینیوں اور گھبراہٹوں سے، وہ ہر اس کہیں انکہیں بات کو جانتا ہے جو تم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ بھلا جس نے یہ دل بنایا، اس سے اس دل کے معاملات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور جس نے تم میں روح پھونکی، وہ اس روح کی اذیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے اور وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ وہی دلوں کو قرار بخشتا ہے، اور وہی حالات کو بھی پل بھر میں پلٹ کر رکھ دیتا ہے، کہ پھر روتے ہوئے ہنستے ہیں اور رلانے والے روتے ہیں۔ بگڑے ہوئے کی سنور جاتی ہے اور بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے۔ بے چینیوں اور گھبراہٹوں کو راحتوں میں بدل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرف رحمت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دعائیں تو پھر بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو؟ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، اس نے تمہارے لیے بہترین چیز کا انتخاب کر رکھا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سنو اے خوبصورت دل کے مالک، اللہ رب العزت پر یقین رکھنا سیکھو۔ اس کے در کے سوا دنیا میں کوئی اور در نہیں ہے جہاں ہر درد کی دوا ملے، جہاں سب کی دعاؤں کو قبولیت کی معراج بخشی جائے، جہاں سب کو ایک جیسی ہی محبت و شفقت سے نوازا جائے، جہاں ایک ندامت بھرے آنسو کے عوض تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں پر سدا اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ تم کیسے کہہ لیتے ہو کہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، جبکہ وہ تو فرماتا ہے کہ یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو کہ کوئی تمہارا خیال نہیں کرتا، جبکہ اس نے فرما دیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ کوئی تمہارے دل کی وحشتوں اور اذیتوں کو سمجھنے والا نہیں، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ کیسے پھر تم اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہو، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے
مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیوں پھر سکون و اطمینان کے لیے بھٹکتے ہوئے پھرتے ہو در بدر، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سنو، جب غم اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو ساری اذیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بے بسی و بے کسی کہیں دور جا سوتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک غموں کی دوا وہی کرتا ہے، کیونکہ وہی کر سکتا ہے۔ بھلا کون ہے اس کے سوا جو غموں سے چور دلوں کو راحت بخش سکے؟ کون ہے اس کے سوا جو مایوسی کے اندھیرے سے امید کی سحر دکھا سکے؟ کون ہے پھر اس کے سوا جو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر سکے؟ بے شک میرا رب ہی ہر شے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسی پر توکل کرنا ہی ایمان والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹنا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، اور تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کا معنی ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کی تکلیفوں میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔